نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی معطی مطلق ہے، جسے چاہے جو عطا فرمائے۔ آیات بینات اس پہ شاہد ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہیں ارشاد فرمایا فعال لما یرید، کہیں فرمایا یفعل ما یشاء، کہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سب چیزیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور جو چاہے اس کے کرنے کا اس کے پاس اختیار مطلق ہے، جس کو چاہے جتنا عطا فرمائے۔ تو یقیناً جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خزانے کائنات میں تقسیم فرمائے ہیں، سب سے زیادہ جو خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں تو وہ جماعت انبیاء کو، اور جماعت انبیاء میں سے رسل کو، اور رسل میں سے اولو العزموں کو، اور ان سب سے اوپر والا مقام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چونکہ تو سب سے زیادہ خزانے بھی آپ ہی کو عطا فرمائے ہیں، اور حضور خود فرماتے ہیں کئی مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ کہیں فرمایا مجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، کہیں فرمایا کہ مجھے آخرت کے اندر جنت کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے، کہ جس کو مقام محمود کے ساتھ تعبیر کیا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کی تعبیر میں ایک مقام پہ بخاری شریف کی روایت میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری امت کا اختیار عطا فرمائے گا، کہیں فرمایا شفاعت کی صورت میں مجھے یہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ دنیاوی خزانے ہوں یا روحانیت ہوں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، تاریخ گواہ ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا، جانی، مالی، روحانی، ایمانی، کسی بھی حوالے سے ہوا، تو یہاں تک کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی مرض لاحق ہو گئی تو تب بھی وہ فوراً پہنچتا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی منگتا، کوئی سوالی، کوئی کسی حوالے سے طلبگار جو حضور کی بارگاہ میں عقیدت، ارادت اور محبت کی بارگاہ کی سامان لے کر پہنچا ہے، خزانہ لے کر پہنچا ہے، تو یقیناً اس محبت، ارادت اور عقیدت کے بل بوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضور کے در سے خیر کثیر عطا فرماتا۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا در گویا ہمارا در ہے، تمہاری اطاعت ہماری اطاعت ہے، اور تمہاری عطا ہماری عطا ہے، یہ خزانے میرے ہیں۔ اور حضور خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ یعطی وانا قاسم، او کما قال، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانے میرے رب کے ہیں، عطا وہ فرمانے والا ہے۔ اسی لیے یہ جو حدیث پاک سامنے آئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ پیش کر رہے ہیں۔ عن جابر قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ حضور کی بارگاہ سے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی نے کسی قسم کا کوئی سوال کیا ہو اور حضور نے اس کے جواب میں لا یعنی نہیں کہا ہو، بلکہ جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ اب ہمارا بھی کام یہی ہے، عقیدت، ارادت اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ کی طرف استغاثہ رہے، ذوق رہے، محبت رہے، توجہ رہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ حضور ہمیں بھی یقیناً عطا فرمائیں گے۔